حیوانات کی تخلیق کا قصہ، کچھ راز کی باتیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد انسان کی سمجھ سے بالا تر نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تخلیق کی، اور پھر اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوق کو پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں جانور، پرندے، درندے، غرض ہر قسم کے چرند پرند شامل ہیں۔ آئیے آج ان میں سے کچھ مخلوق کی تخلیق اور معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے ہی خیر و شر کی طاقتوں کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف اور کتابوں کے مطابق ابلیس کو جب حکم دیا گیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے حقارت سے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا گرا تھا۔ بعد ازاں اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک گرا وہ مٹی نکال لاؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب مٹی نکال لائے تو وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ آج بھی ناف کی شکل میں ہمارے پیٹ پر موجود ہے، جس کو پنجابی میں دانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے کتا بنایا تھا، اور کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کتا انسان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ رات کو جاگتا ہے، اس لیے کہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ یہ انسان پر بھونکتا ہے، کیونکہ شیطان کا بوت کتے میں شامل ہے، اور کتا ہی وہ واحد مخلوق ہے جو کہ رات کے اندھیرے میں شیطان کے قافلے دیکھتا ہے تو خوفناک آوازیں نکالتا ہے۔ یہ ہے کتے کی تخلیق اور حقیقت۔ مکھی جو کہ ایک معمولی سی مخلوق ہے، لیکن اس کے تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے۔ ہم چونکہ اپنی فانی دنیا اور اس کی خوبصورتی کو ہی اپنا اصل ٹھکانہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ارد گرد کی مخلوق پر غور و فکر کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اگر ہم چھوٹی سی مکھی کو ہی دیکھیں تو سوال جنم لیتا ہے کہ آخر اس مکھی کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ خراسان کا ایک بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ کو چونکہ سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی اس کی ناک پر آ کر بیٹھ جاتی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے اس مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا۔ ہر بار اپنے چہرے پر تھپڑ پڑتا تھا، کیونکہ مکھیاں اڑ جاتی تھی۔ جب 2-3 بار ایسا ہوا تو بادشاہ نے ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے غلام سے پوچھا کہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اسے پیدا کرنے میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ یہ جو تم زمین پر بادشاہ بنے پھرتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا زور تو ایک مکھی پر بھی نہیں چلتا، تو تم اس اللہ کا کیسے مقابلہ کرو گے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے؟ یقیناً تمام جہانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو غلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس نے غلام کو آزاد کر کے اپنا مشیر مقرر کر لیا۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی۔ کشتی پانی میں بھی تھی، اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ
ہے پروردگار مجھے ان چوہے سے نجات دلائے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ ہے نوح علیہ السلام، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جو حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کے ناک سے زوردار چھینک آئی اور اس کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ تاہم یہ بات غور طلب ہے کہ سارے چوہوں کا صفایا ہو جانے کے بعد بھی چوہوں کی نسل دنیا میں کیسے باقی رہی؟ ممکن ہے سیلاب کے بعد بلی کے نتنوں سے بذریعہ چھینک وہ چوہے بھی باہر نکلوا لیے ہوں۔ مور اور سانپ جو کہ پہلے جنت میں رہتے تھے، مور جتنا اب خوبصورت ہے جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا، اور مور کے پاؤں بھی بے حد خوبصورت تھے۔ سانپ کو بھی جنت میں اللہ نے پاؤں سے نواز رکھا تھا، اور سانپ کے منہ سے جنت کی خوشبو جسے ابراق کہتے ہیں آتی تھی، کیونکہ مور اور سانپ جنت سے باہر آیا جا کرتے تھے۔ ایک دن جب دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی، کیونکہ شیطان کو اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا، اور شیطان کسی بھی طرح دوبارہ جنت میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی اندر جنت میں لے چلو۔ مور نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کا خوف ہے، ہم تمہیں اندر نہیں لے جا سکتے۔ شیطان نے سانپ کو اپنی دوستی کا واسطہ دیا۔ تب سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور میں تمہیں نگل کر جنت میں جا کر اگل دوں گا۔ چنانچہ شیطان نے یہی کیا، وہ سانپ بن گیا اور میں نے اس کو نگل لیا، جنت میں جا کر اگل دیا، اور یوں شیطان ایک بار پھر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو ورغلایا۔ اس نے تمہیں منع کیا ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے پھل کھایا۔ اللہ نے ان دونوں سے جنت کا لباس اتار دیا اور جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، اور مور سے اس کی خوبصورتی چھین لی اور اس کے پاؤں کو اتنا بدصورت کر دیا کہ وہ ساری زندگی اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا رہتا ہے، اور سانپ کے منہ سے خوشبو اور پاؤں بھی چھین لیے، اور سانپ کی خوشبو کی جگہ ہمیشہ کے لیے زہر بھر دیا۔